معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات، ابھی نیا ایک فرقے نے جنم لیا ہے جو ایکس مسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ آئیے اس کے بارے میں حضرت مولانا فاروق رضوی صاحب سے تفصیلی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ میرا ایک کوشچن ہے کہ آج کل کے دور میں جو دیکھا جا رہا ہے ایکس مسلم جو ہیں، آپ لاسٹ ٹائم میں نے خردہ میں آپ سے ملا تھا تو اس معاملے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کوشچن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر مجلس میں مجھے منع کر دیا گیا تھا۔ ایکس مسلم جو آج کل بہت سے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، خود تو غلطی کر رہے ہیں اور ایسے اصل میں آپ اپنی بات رکھ نہیں پا رہے، لیکن میں سمجھ گیا آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایکچوئل میں ایک نیا فتنہ آیا، بہت سارے فتنے امت میں تو چند ہی چیزیں دکھایا، کیا کیا دکھایا۔ ایک ایکس مسلم نام سے بھی ایک گروہ وجود میں آیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، جی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کی۔ آپ ابو طالب کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی، اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کے ساتھ گزرا اور اسلام کی بہت خدمت بھی کی ہے، تو ان کے بارے میں مطلب ہم کیا کیسی سوچ رکھی؟ دیکھیے، اس بارے میں جذبات سے کام نہیں چلتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی۔ فرمائے کچھ سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ سوال و جواب کی نشست رہیں گی، پھر صلاۃ و سلام پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ دیکھیے، مائک پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سامنے آ کر مائک پہ پوچھنا ہو تو یہاں ایک مائک کا انتظام ہے، کارڈلیس مائک ہے، مائک پر آ کے پوچھے، زیادہ بہتر وہی ہے، یا کاغذ پہ لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں بھی دیوبندی سے کتنی حد تک میل جول رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مذہبی معاملوں میں تو ان سے میل جول رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ مذہبی معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، ان کی ابتدا میں نماز پڑھنا، یا یہ اپنی مسجدوں میں آئے تو اس کو پسند کرنا، ان کے مذہبی دینی جلسوں میں جانا، یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، یہ سخت حرام ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی لین دین میں بھی جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرے۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہے، جیسے کسی محلے میں کسی بد عقیدہ کی دکان ہے، دوسری کوئی دکان نہیں ہے، اب مجبوری ہے، تو آپ اپنی ضرورت کے سامان کی حد تک اتنا، اس سے بس اتنا تعلق کہ آپ گئے سامان لے لیا، اس سے زیادہ کے تعلقات کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی کوئی دینی بات کہیں تو صاف کہہ دیجیے کہ بھائی صاحب، میں آپ کی کاروبار کے سلسلے میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر آتا ہوں، لین دین کے معاملے میں آتا ہوں، آپ سے مجھے مذہب سیکھنا نہیں ہے، مذہب کی بات جب سننا رہے گا، میرے اپنے علماء موجود ہیں، ہماری اپنی کتابیں موجود ہیں۔ تو دنیاوی معاملات میں کچھ معاملوں میں اجازت ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن دینی کسی بھی معاملے میں اجازت نہیں ہے۔ مثلاً ان کی عورتوں سے نکاح کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یا ان کے گھر سے کسی لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کر لانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مر جائے تو ان کی میت میں جانا، اور یہ کوئی ہمارے مولویوں کی بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بددین سے نہ شادیاں کرو، نہ ان کو لڑکیاں دو، نہ اپنی لڑکیاں ان سے لاؤ۔ فرمایا وہ بیمار پڑے تو ان کی مجاز پرسی کے لیے بھی مت جاؤ، مر جائے تو ان کے جنازے پر بھی نہ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ بند ہو گیا بھائی آپ کو۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ہے سترے کے صحیح حکم کیا ہے؟ اچھا، سترہ جو رہتا ہے، دیکھیں سترہ کیا کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایسی مسجدیں ہوتی ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے تو آنے جانے والے سامنے سے گزر جاتے ہیں، دیوار کی آڑ نہیں ہوتی، کوئی کالم پلر نہیں ہوتا، تو شریعت نے گنجائش دی ایسی جگہ کہ ایک سترہ رکھ دیا جائے۔ سترہ مطلب کوئی آڑ، ایسی چیز کہ ایک آڑ ہو، اس طرف سے پھر کوئی شخص گزر جائے، چلا جائے تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اچھا، یاد رکھیے کہ نماز کی حالت میں کوئی سامنے سے گزر جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی کیا کہ کوئی سامنے سے گزر جائے تو کیا کرتے ہیں،
नमाज तोड़ देते हो, अरे नमाज टूट गई, अरे नमाज कोई धागा है क्यों गुजरा तो टूट गया? अल्लाह से क्या धागे का कनेक्शन था? नहीं, बल्कि गुजरने वाला गुनाहगार होता है। नमाजी की नमाज में खलल नहीं आता, नमाजी के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज को जारी रखे। लेकिन जो जानबूझकर कसदन, जिसको मालूम है कि नमाज पढ़ रहा है तब भी उसके सामने से गुजर जाए, तो उसका गुनाह कितना है कि रिवायत में आका फरमाते हैं कि क़यामत में अगर वो शख्स उस गुनाह की तलाफ़ी में, यानी उस गुनाह को मिटाने के लिए 500 साल भी खड़ा रहे तो गुनाह उसका माफ़ नहीं, इतना सख्त गुनाह है। तो कसदन किसी नमाजी के सामने से गुजरना नहीं चाहिए। अब ऐसी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, जुमे के दिन ये मसला ख़ास तौर से पेश आता है कि अब लोग सुन्नतें अदा कर रहे हैं, तो अब क्या सामने से गुजरे नहीं, तो उसके लिए सुतरे के सेहत में गुंजाइश नहीं। सुतरा ये होता है कि कोई आड़ बना दी जाए। तो शरीयत में उसकी है कि एक हाथ, यानी यह एक हाथ होता है ना, कम से कम इतना ऊंचा हो, एक लकड़ी या एक छड़ी आप रख दें, और या मतलब कोई भी ऐसी शय जिसका जो हाइट है यानी एक हाथ के करीब हो, मतलब तो ऐसी चीज़ रख दे, तो उसके बाद फिर कोई वहाँ से गुजरता है तो फिर वो गुनाहगार नहीं होगा, और नमाज में से कोई खलल तो वैसे भी नहीं आता, वैसे भी नहीं आएगा, गुनाहगार नहीं। अब आजकल मस्जिदों में एक जगह है, शायद आपके यहाँ भी होंगे, कि वो तख्तियाँ जैसी बाकायदा बोर्ड काट के वो बना के रख दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो मस्जिद में आप लोगों ने रखना चाहिए। और जब कोई ऐसा शख्स ऐसी खुली जगह नमाज पढ़ रहा है कि जहाँ पे कोई आड़ नहीं है, सामने दीवार नहीं है, कोई पिलर नहीं है, तो वो सामने उसको रख दे तख्ती को, तो उसको बहरहाल सुतरा कहते हैं। तो कम अज़ कम वो इतना होना चाहिए, एक हाथ, 1 फीट उसको समझ सकते हैं आप अंदाज़ा। बार बार बन होता है इतना। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है एक्स मुस्लिम जो हैं, आप लास्ट टाइम मैंने खरदा में आपसे मिला था, तो इस मामले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की गई थी, मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया था। एक्स मुस्लिम जो आजकल बहुत से ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, मगर वो अपना ये एजेंडा को हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो, और लास्ट एट द एंड वो दिखा रहे कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम, इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं, खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने उम्मत में, मैं तो चंद ही चीज़ें दिखाया, क्या क्या दिखाए। एक एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रोह वजूद में आया है। इसमें कुछ ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत फ़ैन थे, बल्कि उसमें 1-2 तो वो है, उसमें एक साहिल करके एक शख्स है कोई, वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ, बाकायदा बम्बई का है, वो कहता है मैं जाकिर नाइक का मतलब असिस्टेंट जैसा रहा मैं साथ में। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है कि जो बातिल फ़िरक़ों के साथ रहते तो ज़्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज़्ज़त नहीं रहती, या औलिया से भी अपने आप को ग्रेट समझते हैं, फिर वो मिर्ज़ा जैसी हालत हो जाती है कि पैगंबर भी कोई शय नहीं। फिर एक वक्त ये आता है कि इस्लामी में भी खामियाँ नज़र आती है। अब जैसे इसको अबू हज़रत उमर तक पहुँच गया, अबू बकर तक पहुँच गया, तो ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है कि बाद में ये हुआ कि इस्लाम पर रिसर्च तहकीक, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ये है कि जिसमें कुरैद से मना किया गया, जैसा है कुरान में हदीस में, इसको मान लो। अगर आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पे कब्र में अजाब होता है, अभी हदीस में हमारा ईमान है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कब्र में अजाब होता है, और नेकोकार है तो उसको कब्र में जन्नत की उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। इस पर हमारा ईमान है। अब ये चीज़ कैसी है कि कुरान इसकी तारीफ़ भी बयान करता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो छुपी बातों पर, गैब पर ईमान लाते। ईमान की तारीफ़ ये बयान की गई कि छुपी हुई बातों पर ईमान लाए। अब कोई वहाँ साइंसी उसूल लागू करे, अक्ल से कयास करे कि भाई जन्नत की खिड़की खोलती है, तो हमने तो सैकड़ों कब्रें खोदी, तो हमको तो कभी कोई जन्नत की खिड़की दिखी नहीं। सैकड़ों कब्रें हमने खोदी तो कभी कोई आग का एक शोला भी नहीं दिखा हमको, एक चिंगारी भी नहीं दिखी। तो ये सब इस्लाम की बातें तो बचकानी और ढकोसलेबाजी लगती है। तो जो अक्ल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी गुमराह होते हैं। हर चीज़ को अक्लों की कसौटी पे नहीं परखा जा सकता। बहुत सी चीज़ें दुनिया में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्ल में नहीं आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च के नाम पे कि नहीं भाई हर उस चीज़ को हम मानेंगे जो हमारी अक्ल में आएंगी, जो साइंटिफिक होंगी। नतीजा ये होता है कि एक वक्त आता है कि गुमराह हो जाते हैं।
تو اس طرح کا ایک گروپ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے. ایکس مسلم یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے, یہ اسلام سے خارج ہو گئے, دوسرے مذہب کو قبول کر لیا. اچھا, اب ہندوستان کی ایسی فضا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جس فرقے میں جس مذہب میں گئے ہیں وہاں ہزاروں باتیں ایسی ہے کہ اس پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ بولے تو صاحب ریسرچ اور تحقیق ہے, ہم بولے تو صاحب گستاخی ہو جاتی ہے, کیس بن جاتے ہیں, یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے بولنے کی. تو یہ لوگ کیا کر رہی ہے, ایکس مسلم یہ میڈیا پر آتے ہیں, چینلز پہ آتے ہیں اور آ کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ معراج النبی کا مذاق اڑائیں گے, قبر کا مذاق اڑائیں گے, اللہ کی صفات کا مذاق اڑائیں گے, رسول اللہ پہ تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ. یہ ایسی ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ آپ اس کو سن نہیں سکتے, لیکن ایک ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں جس کو کہ ہمارے نوجوان, وہی میں کہا کہ جب علم نہیں ہوتا اور ان کو سنتے تو ان کو سن کر بھی کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اسلام سے بدزل ہو رہے ہیں. تو اب ان سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے, یہی پوچھنا چاہتے ہیں. اب میں سمجھ گیا, مفہوم یہ ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو کیسے کریں. تو دیکھیے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ سانپ کا منتر جس کو آتا ہو وہی بل میں ہاتھ ڈالے. ہر اناڑی آدمی بل میں ہاتھ ڈالے گا تو سانپ ڈس لے گا. سانپ پکڑنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پکڑنا ہے اس کو. تو اس معاملے میں ہمارے وہ علماء کو سامنے آنا چاہیے, ہمارے ان نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو ان کے اعتراضات کا جواب دو طریقے دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سائنٹیفک اور عقلی طور پر جواب ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کو تو مانتے ہی نہیں وہ لوگ. اگر آپ بولے کہ بھئی قرآن میں آیا تو مذاق اڑاتے, کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم یہی نہیں مانتے. آپ کا اللہ کے رسول کی حدیث ہے, کہتے ہیں ہم پیغمبر کو ہی نہیں مانتے, تو حدیث کیا سنا, ہمیں تو بتاؤ جو ہماری عقل میں آئے. تو عقلی دلیل دینے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے سامنے آنا چاہیے, ایک چیز. دوسرا, جو دوسرے مذہب کی بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں حوالے کے ساتھ, لنترانی نہیں, گالی گلوچ کر دیا, غصے میں چیخ رہے, چلا رہے, یہ جواب نہیں ہوتا میرے حساب سے. میرے نزدیک چلانا تقریر نہیں ہوتی, چلانے کا نام علم نہیں ہوتا. آپ وہی بات کو ٹھہر ٹھہر کے بھی سمجھا سکتے ہیں. تقریر اور علم کا معاملہ وہ ہوتا ہے جو بات کو ذہنوں میں منتقل کیا جائے. فن دکھانا کوئی تقریر نہیں ہے اور کوئی فن نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو سنجیدگی کے ساتھ کتابوں کی روشنی میں ان کا جواب دے سکے, ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. وہ چینلوں پہ اعتراض کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے پرسنل ایسے چینل بنا کر اس کا جواب دینا چاہیے. اب ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے, میری اپنی ایک فیلڈ ہے, ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. تو ہر کام میں نہیں کر سکتا, ہر کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جو آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا, جو میں کر سکتا وہ آپ نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, یہی اس کا سد جواب ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. جی حضرت, ایک اور کوشچن ہے. محرم کے مہینے میں جو 1 سے 10 تاریخ کے بیچ میں لوگ جو ایک منظر بناتے ہیں, اور یوم عاشورہ کے دن جو 9 اور 10 تاریخ جو ہوتی ہے وہ روڈ پہ نظر آتے ہیں. ایک میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں سب کے سب دکھتے ہیں. تو یہ بہت اس پر کئی بار علماء بولتے ہی رہتے ہیں کہ یہ لہو لہیب ہے. دیکھیں وہ مندر بھی اس کو تعزیہ بولتے ہیں. جی, مندر اور تعزیہ میں بہت فرق ہوتا ہے. حد سے زیادہ ہم کو نہیں تجاوز کرنا چاہیے. جس کا جہاں تک حکم ہے وہیں تک اس کو بات کرنی چاہیے. تعزیہ اور مندر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مندر میں باطل معبود و بت ہوتا ہے, تعزیہ میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن اس بارے میں میں اپنی بات کہوں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں. اور مسلک اعلیٰ کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سمجھا دیا ہم اس پر مطمئن ہیں. ہم ان سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھتے, ان سے زیادہ اپنا عالم نہیں سمجھتے. جو تحقیق انہوں نے کی اس سے بہتر تحقیق ہم نے پیش کرتا. اعلیٰ حضرت نے اس تعلق سے اعتدال بیان کیا ہے, ایک درمیانی, ایک ایسا مسلک, ایک ایسی بات کہ جو نہ ہم کو تجاوز کرتی ہے نہ جو ہم کو توہین پر آمادہ کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس تعلق سے باقاعدہ ایک رسالے لکھے ہیں, 2 رسالے. ایک رسالہ تعزیہ داری کے نام سے فتح رضویہ میں شامل ہے, اور ایک تبرکات کے نام سے ہے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الاثار. اب یہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا, عربی رسالہ تھا یہ. اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا تعزیہ بنانا جو امام حسین کے روزے کے ہو بہو اسی شکل کا ہو, جیسے امام حسین کا روزہ ہے, اور بہت بڑا نہ ہو, ایک درمیانی مطلب سائز کا ہو. گھر میں کسی اچھی پاک جگہ پہ اس کو اس نیت کے ساتھ رکھنا کہ اس کو دیکھو تو امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس حد تک تعزیہ بنانا اور گھر میں رکھنا جائز ہے.
اب ناجائز کس چیز کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ناجائز یہ ہوتا ہے کہ اپنے من سے اپنی عقل سے کچھ بھی بنا لیا اور اس کو امام حسین کا روزہ قرار دے دیا. اب جو عام طور پہ تعزیہ بنتے ہیں وہ کئی فٹ لمبے، وہ اتنے لمبے کہ جب وہ سڑک پہ چلتے تو تار تک کاٹنے پڑتے، لوگوں کو پریشانی، اور رسیوں سے پکڑ کے اس کو کھینچ کے لے کے چل رہے ہیں. ایک طرف بیلنس جھکا، کئی تو ویڈیوز بھی آئے کہ تعزیہ جھکا تعزیہ ہی ٹوٹ گیا سر. تو یہ تو آپ بے حرمتی کر رہے ہیں. جب آپ امام حسین کا اس کو روزہ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ اتنا تکلف اور اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سے. تو پھر لے جا کے اس کو وہ بڑے بنا دیتے ہیں جس کو اصل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اس میں پیسوں کا اسراف، فضول خرچی، اور اس کے بعد پھر وہ میلہ ٹھیلا، پھر اس کے ساتھ عورتوں کا ہجوم، پھر ڈھول اور تاشے باجے ڈھولوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں. امام حسین کربلا میں اس لیے شہید ہو گئے کہ نماز کی حفاظت کرتے رہے، اور ہم انہی کے نام پہ نماز چھوڑ کے تعزیہ اٹھانے میں لگے ہوئے. امام حسین نے کربلا کے بعد، شہادت کے بعد اہل بیت نے پردے کیے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں آیا، بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ وہ ان کے پردے چھین لیے گئے تھے، دوپٹے چھین لیے تھے یزیدیوں نے، تو اپنے بالوں سے انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا لیا. وہ پردہ دار خواتین ہیں کہ جن کے چہروں کو آسمان نے کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا. ہم ان پاک بیویوں کے ماننے کے دعوے کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور ہماری عورتیں 10 عاشورے کے دن، شہادت کے دن ساج دھج کے، لپسٹک پاؤڈر لگا کے ساتھ مجمع عام میں مردوں کے گھوم رہی ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہے، نگاہ سے نگاہ ٹکرا رہی ہے. یہ کون سا کربلا منانا ہے؟ یہ کون سا محرم منانا ہے؟ اس کے تو شریعت قطعاً اجازت دے ہی نہیں سکتی. تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ تعزیہ جو بنایا تھا اس کو لے جا کے وہ پھر بعض جگہ تو کچھ گاؤں میں دیکھا میں نے، ویڈیوز ہے باقاعدہ میرے پاس موجود، تالاب میں پھینک دیتے ہیں، کچھ جگہ گڑھا کھود کے پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں. گڑھے میں بھی پورا نہیں آتا تو اس کے ٹکڑے کر کے پارٹس کو توڑ تاڑ کے گھساتے ہیں اس کو گڑھے میں. تو یہ سب چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی. صرف شریعت اتنی بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہو بہو تعزیہ ہو، امام حسین کے روزے کی طرح ہو. تو جیسے تغرے رکھتے ہیں ہم گھروں میں، مکہ کے، مدینے کے، بغداد شریف، خواجہ غریب نواز کے روزے کے، اور اس کو برکت کی نیت سے ہم رکھتے ہیں، تو اس کو تبرکاً رکھتے ہیں، اسی طرح امام حسین کا بھی روزہ اگر ہو بہو رکھے تو اس کی اتنی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. ایک سوال یہ ہے کہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد اصل میں ارتداد اسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے، اس کو ارتداد کرنا کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، کوئی بھی مذہب میں چلے جائے، چاہے عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے. مسلمان تھا پہلے، مسلمان ہونے کے بعد مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں. اور اس عمل کو جو اس نے کیا اس کو ارتداد کہتے ہیں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے تو پوری لمبی تقریر کرنی پڑ جائے گی. اب یہ سوال تو ایک لائن کا ہے، ایک لائن کا بھی نہیں ہے، آدھی بھی لائن کا ہے، جواب بڑا لمبا ہے. لیکن میں اپنے عشق کی روشنی میں ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، میرے خیال سے کافی ہے، ورنہ اس پر میری تقریر موجود ہے. اس کا نام ہے، نیٹ پہ آپ جا کے سنیں، ہم ہے اہل سنت، ہم ہی ہے جنتی، یہ اس کا نام ہے. تو اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر میں نے اچھا خاصا بولا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت صرف ایک جملے میں اگر میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ سوال یہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ. منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ، اور ہر بدعقیدے سے بیزاری کرنے کا، ہر نبی کے گستاخ سے دوری اختیار کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. مسجد میں قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے جبکہ نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مسجد ہی نہیں، آپ اگر اپنے گھر کی چھت پر قرآن اتنے زور سے پڑھ رہے ہیں، درہ مختار وغیرہ میں یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، بحر و رائق میں بھی ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے مکان کی چھت پر اتنے زور سے پڑھے کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہیں، تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ لوگ جو آ رہے جا رہے ہیں. تو کیونکہ قرآن عظیم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو باداب اس کو سنو. لیکن یہ تب ہے کہ جب سننے والے بھی اس پر راضی ہو. اب سننے والے اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی دنیاوی کام میں، اب آپ خاموخواہ جا کے ان کو قرآن سنانے بیٹھ گئے، یہ ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو گناہ گار وہ خود سنانے والا ہوں گا. اسی طرح اگر مسجد میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور زور زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرے نمازیوں کو خلل ہو رہا ہے، کوئی نماز میں
اب قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے تو اس کو اپنے صورتیں پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے وہ قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ نمازی، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی آواز میں پڑھے کہ جتنی آواز میں اس کے اپنے کان سن لے، بس اسی کو تلاوت کہا گیا۔ ایک ہے مسجد میں دکھتے، اچھا دیکھیے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور جاتے وقت اس بارے میں تو باقاعدہ ایک حدیث آئی ہے، اس کو ابن قیم جوزیہ جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ ہے، اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں بھی اس نے نقل کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کی بھی کتابوں میں، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض نے لکھا ہے، نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ امام مالک نے الموطا میں بھی لکھا ہے اس کو، کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی نہ ہو تو آقا کہتے ہیں کہ وہ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے پھر مرکات شرح مشکات میں کہتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ کی روح پاک ہوتی ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی نہ ہو تو پھر کس پہ سلام کریں؟ رسول اللہ کو۔ لیکن اگر لوگ موجود ہیں تو آپ مطلقاً بغیر کسی کا نام لیے سلام کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جو نماز میں ہے، پہلے یہ تھا حکم، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا ہے کہ نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی پہلے، تو نماز پڑھتے تھے لوگ اور کوئی مسجد میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو نماز پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر کہا گیا کہ نماز میں جواب نہ دو۔ جو نماز کی حالت میں اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، جو نماز میں نہیں ہے، وضو وغیرہ کر رہا ہے یا وہیں مسجد میں کھڑا ہے، اس کے کانوں میں آواز پہنچے تو اس کو جواب دینا واجب ہے، تو سلام کر سکتے، حرج نہیں ہے، تو لیکن درمیانی آواز میں ہو، اتنا بھی نہیں خاموں کا زور سے اتنا چیخ رہے کہ پورا مسجد کو ہی گنجا دیا السلام علیکم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نارمل آواز میں اعتدال میں السلام علیکم، جتنوں نے سن لیا کافی ہے۔ اور سلام کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی نے سلام کیا مجلس میں، مثلاً یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، میں آیا، میں نے سلام کیا السلام علیکم، مجلس کو سلام کیا، ایک شخص نے بھی جواب دیا تو سب بری ذمہ ہو، اور کسی نے جواب نہیں دیا تو سب گناہ گار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو جواب دینا ضروری ہے۔ چلیے امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ غیر مسلم وہابی دیوبندیوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اب یہ تو آپ ہی سمجھیے کہ جو ایسے بدترین جن کے عقیدے ہیں ان کو آپ سلام کریں گے، اب آپ اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھیے۔ در حقیقت سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تم کو صحت مند رکھے، اچھا رکھے، اور جملے بڑھا دیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی ہو تم پر، یہ اضافہ ہو گیا۔ اب ایک بدعقیدہ جو نبی کا گستاخ ہے اور آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تاکہ اور تو بیٹا زندہ رہے، تاکہ اور نبی کی گستاخی کرے، معاذ اللہ، تو بدعقیدے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے کہ یہ بدعقیدہ ہے، معلوم ہے، اور اس کے کفریات، اس کی بکواسات، اس کی گستاخیاں بھی اپنے کانوں سے سنی ہے، دیکھی ہے، سب معلوم ہونے کے بعد اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سلام کریں گے تو پھر حکم بہت سخت لگ جاتا ہے۔ پھر حکم یہ لگتا ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ محدثین اور علماء کہتے ہیں جو کسی کافر کے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہو، جو گستاخ اور بدعقیدہ ہو جائے، اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو شک کرنے والا خود کافر ہو گیا۔ بدعقیدے کو سلام نہیں کرنا ہے، اور قصدن نہ کرے، اگر وہ پوچھے کہ بھائی سلام کیوں نہیں کیے، سلام کرے تو جواب مت دو، تو اس کو صاحب کہو کہ بھیا پہلے تو توبہ کر کے سنی بن جا، پھر ایک بار نہیں ہزاروں بار تجھ پہ سلامتی ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی ایک سلام کرتے تھے، اگر بہت زیادہ کہیں مطلب مشکل آ جائے تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے جو حدیث میں آیا، جب کوئی بدعقیدہ یا کافر آپ کو سلام کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہہ کے جواب نہیں دیتے تھے، یا حضور کو اگر سلام کرنا ہوتا کسی بدعقیدہ کو خط وغیرہ میں تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے راج ہے السلام علیکم۔ سرکار سلام کیا کہتے تھے؟ السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ معتدل سلام ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر تو ہدایت کی پیروی کرے تو سلامتی ہے، اور اگر تو بدعقیدہ اور گمراہ ہے تو پھر تجھ پر سلامتی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشروط سلام، یہ شرط کے ساتھ ہے۔ ہاں، السلام علی من اتبع الہدی، تو یہ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بدعقیدہ کافر کو اگر مجبوری ہو تو، ورنہ خاموخواہ نہیں۔ مجبوری ہے کہ جیسے بھائی اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، محلے کا کوئی بہت دبنگ آدمی ہے،
سلام کا اگر سلام نہیں کرے یا جواب نہیں دے تو دشمنی رکھ لے گا, دشمنی پال لے گا, نقصان پہنچائے گا, تو آپ کی مجبوری ہے کہ یار تو اس وقت اس طرح کا کر سکتے ہیں. ولیمے میں دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہننے کو گھر والے مجبور کرتے ہیں, اس پہ وضاحت فرمائیں. قرین زندگی میری ایک کتاب ہے, یہاں ملتی ہے, حضرت چلے گئے کہ ایک صاحب بیٹھے تو بیچتے بھی ہیں آپ کے. قرین زندگی کتاب ہر شادی شدہ نوجوان نے اور ہر شادی شدہ فرد نے پڑھنی چاہیے. بہت ساری زبانوں میں وہ ترجمہ ہو کے آئی ہے, آپ کے کلکتہ میں ملتے, اس کو پڑھیے. یہ انگوٹھی اور اس کے تعلق سے جو رسم و رواج ہے اس پہ میں نے بہت وضاحت سے اس پہ گفتگو کی ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کو سخت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے, سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری انگلی میں, تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھا. پھر وہ صحابی گئے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی بدلوا لی. دوسرے دن آئے تو تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں, جو باطلان معبود تانبے کے زیورات اپنے معبودوں پہ چڑھاتے تھے, وہ زیور میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے پھر وہ انگوٹھی بھی بدل دی. تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے. تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پہ کفاروں کا زیور دیکھ رہا ہوں. تو ان کو انگوٹھی پہننے کا شوق تھا اس صحابی کو. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انگوٹھی ہی نہ پہنوں؟ فرمایا اگر تیرا جی چاہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنا لے اور 4.5 ماشا سے اس کو زائد نہ کر. 4.5 ماشا کتنا وزن ہوتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, کتاب میں وہ کیلکولیشن کر کے لکھا ہو گیا ہے کہ کتنے گرام ہوتا ہے. ہمارے یہاں گرام چلتے ہیں, اب تو گرام میں کتنا ہوتا ہے. چاندی کی ایک انگوٹھی اور ایک نگ کی ہو. کتنی ہو؟ ایک نگ, اس میں نگ بھی 2-4 نہ ہو. ایسی ایک انگوٹھی مرد کے لیے, چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی حلال ہے. 2 چاندی کی پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں. سونے کی تو قطعاً حرام ہے. البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات, سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا, کہا کہ علی اپنی بیوی کو حکم دو, اپنے گھر والیوں کو حکم دو کہ جب وہ نماز پڑھے تو زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے, کہ جو اللہ نے اسے زینت دی ہے اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر کرو. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں مکروہ سمجھتی ہوں اس عورت کی نماز کو کہ جو زیورات نہ پہنے اور اسی طرح بیواؤں کی شکل بنا کے نماز پڑھے. تو کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی مسکین اور غریب ہو تو فرمایا کہ کم از کم دھاگے کا ایک ڈورا ہی ڈال لے. تو عورت کا زیور پہننا مستحب عمل ہے, اور شوہر کے لیے, شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ سجتی ہے دھجتی ہے, شریعت نے سجنے دھجنے سے منع نہیں کیا, فیشن سے منع نہیں کیا. اسی کو انگریزی میں ہم فیشن بولتے ہیں, اردو میں سجنا دھجنا سورنا بولتے, اسی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیشن. اچھا کپڑے پہننا, خوبصورت دکھنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ ہے عرفان شریعت, اس میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بعض ازواج ایسی تھی, بعض اولیاء کی, کہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے دلہن کی طرح سجتی تھی, جیسے دلہن تیار ہوتی, اور اپنے شوہر کے قریب آتی, حاجت والا پاتی تو ان کی حاجت پوری کرتی, اور دیکھتی کہ شوہر کو کوئی حاجت نہیں تو پھر وہ اپنے زیورات وغیرہ, مطلب وہ جو ان کا زیادہ جو ہوتا تھا یعنی میک اپ وغیرہ, اس کو ہٹا کر دور کر کے پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتی. تو عورتوں کو سجنا سورنا تاکہ ان کے شوہر ان کی طرف مائل رہے, یہ بھی عورتوں کے لیے نیکی بتایا گیا ہے. بلکہ یہ کہ عورت گندی سندی گھر میں رہے تو اس کو مکروہ فرمایا گیا. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ عورت گھر میں گندی سندی رہتی ہے کہ مرد کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے, اس طرح رہتی ہے کہ مرد کا مطلب اس کو رغبت ہی نہ ہو, اور وہ شخص بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس گناہ میں اس کی وہ بیوی بھی شریک ہے. کہ اگر وہ سج دھج کے سورتی, اپنے شوہر کو اپنی طرف رجھا کے رکھتی تو شوہر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتا. سنگار ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر ہو, شوہر پر سنگار ظاہر کرے, غیر مردوں کے لیے سجنا نہیں ہے. غیر لیکن عجیب معاملہ ہے, دوسرے مردوں کو دکھانا ہو تو بڑی سور سج کے جائیں گے, گھر میں ویسی ایک دم سڑی پڑی رہیں گی. یعنی میاں کے لیے گندگی ہے, دوسروں کے لیے خوبصورتی ہے, صاف صفائی ہے. جی ہاں, سونا اور چاندی 2 زیورات عورتیں پہن سکتی ہے, اور سونے کے علاوہ دوسرے نہیں. آج کل وہ ایک کیا بولتے ہیں, میرے کو نام نہیں یاد ہے, سٹی گولڈ بولتے ہیں آپ کے, ہمارا اس کا دوسرا ہی نام ہے, یعنی نقلی سونے جیسا رہتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں, امیٹیشن اس ٹائپ کا رہتا ہے, وہ عورتیں سمجھتی. ہمارے کوئی اس کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہے باقاعدہ.
वो नकली जो जेवर होता है, जो सोने का नहीं होता, सोने की तरह दिखता है, या तांबा हो या पीतल हो या लोहा हो, इसके जेवर भी पहनना औरत को जायज़ नहीं है, बल्कि इस पर नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर पीतल के जेवर पहन के नमाज पढ़ी किसी खातून ने, या क्या कहते हैं तांबे के या लोहे का जेवर है, तांबे का है, या वो नकली सोना जो एक अलग ही धात का आता है, इस पे अगर उसने नमाज पढ़ी तो नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है, नमाज वाजिबुल इआदा है, वो नमाज जिम्मे पर बाकी है। हाँ, सिर्फ सोना और चांदी दो ही जेवर औरतों को जायज़ है। अंगूठियाँ जितनी चाहे सोने की पहन सकती है, एक से ज़ायद भी पहन सकती है, लेकिन मर्द को सोना भी हराम। और एक हदीस में तो बल्कि यहाँ तक आया कि एक साहबी सोने की अंगूठी पहने हुए आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी की तरफ देखा, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने सोने की अंगूठी पहनी है। आपने फरमाया कि ये तुझे नहीं मालूम कि मर्दों के लिए मेरी शरीयत में ये हलाल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मतलब सख्त अंदाज में देखा, उन्होंने अपनी वो अंगूठी सोने की निकाली और उसको फेंक दी। जब हुज़ूर वहाँ से उठ के चले गए तो एक साहबी ने कहा कि आपने उस अंगूठी को फेंक दिया, उसको उठा लीजिए, औरतों के लिए तो जायज़ है, आप अपनी बीवी को ही अंगूठी दे दे। तो साहबी क्या कहते हैं, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने नफरत से देख लिया, अब मैं उसको अपनी बीवी को भी नहीं पहनाऊंगा। तो सहाबा का ये एहतराम था, रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत थी। तो बहरहाल सोने की अंगूठी ना पहने। आज तो ऐसे भी है जो ज़्यादा अंगूठी पहने वो हमारे यहाँ उतना बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। 10-10 अंगूठियाँ लगी है, बहुत पहुँचे हुए बाबा है। अरे भाई एक के अलावा जायज़ ही नहीं है। तो हाँ निकाला ही क्या? अच्छा करींदगी से ही निकाल लेंगे, और कोई है? अच्छा चांदी की एक अंगूठी, एक ना वजन में 4.5 माशे 374 मिलीग्राम। देखिए वो 4-4.5 माशा जो मैंने बताया, उसका जो आज के हिसाब से जो उलमा ने हमारे कैलकुलेशन निकाला है वो 374 में, यानी 4.25 ग्राम की अंगूठी। और 1 ग्राम जो होता है वो मेरे ख्याल से ग्राम तो 10 ग्राम का 1 तोला बोलते हैं हमारे यहाँ। हर जगह थोड़ा अलग अलग है कैलकुलेशन। 374 375 पकड़ लो, मोटा 3.25। तो ग्राम कितना हो गया टोटल? चलिए इतना याद रखिए, अब वो बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिक्स में मैं इतना माहिर नहीं हूँ। 374 मिलीग्राम चांदी की अंगूठी, इतनी मर्द को इजाज़त है, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी वही हुक्म है। सवाल ये है कि ख़ानदान में वहाबी देवबंदी हो तो क्या करना चाहिए? भाई कोई ख़ानदान में वहाबी हो या देवबंदी हो, कितना ही करीबी हो, उससे क़त्अ ताल्लुक़ ही करने का हुक्म है। रिश्तेदारी का जो भी ताल्लुक़ है, याद रखिए ईमान से ताल्लुक़ है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए मैं एक आयत सुना देता हूँ आपको, अब इससे बड़ी दलील नहीं है कुरान में। आप जानते होंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी गुज़रे हैं। बस आखिरी बार इस पर ख़त्म करते, बहुत वक्त हो रहा है भाई। नूह अलैहिस्सलाम नबी गुज़रे, 950 साल उन्होंने तबलीग की। 950 साल में सिर्फ 83 लोग ईमान लाए, बाद रिवायत में 87 आया है। तो जब वो अपनी कौम से मायूस हो गए, अब देखा कि 950 साल में अब इससे ज़्यादा तो कोई ईमान लाया नहीं और अब ना लाने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हलाकत की दुआ कर दी अपनी उम्मत के लिए। कहा परवरदिगार इन पे अजाब भेज दे। पानी का अजाब आया, अल्लाह ने कहा कि नूह कश्ती बनाओ और जो ईमान वाले उनको कश्ती में सवार कर लो। तो ईमान ना लाने वालों में उनकी बीवी भी थी, उनका एक बेटा भी था। बेटा होकर भी वो ईमान नहीं लाया, बीवी होकर भी वो ईमान नहीं लाई। अब बीवी से ज़्यादा कोई करीब का रिश्ता है? मुझे बताइए, बोलिए। आप तो इसमें लगे ना, ये चचा है, ये ताया है, ये फुला है, ये तो हुआ ये कि सब तरफ पानी ही पानी था, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार थे वही महफूज थे। तो बेटा भी डूबने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर रहम आया, तो कहा कि बेटा अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले, मुझे नबी मान ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, कश्ती में आ जा। आज अल्लाह के फजल करम से सिर्फ यही कश्ती है, जो इसमें सवार है वही बचेगा, जो इससे जुदा है, इसमें सवार नहीं है, वो हलाक हो जाएगा। बेटे ने कहा कि मेरे बाप मैं ईमान तो नहीं लाऊंगा, वो ऊंचा एक टीला दिख रहा है वहाँ जाऊँगा, वहाँ पानी नहीं आएगा। वो टीले पे चढ़ने लगा, बारिश बढ़ी, पानी बढ़ता रहा, पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते टीले तक आया, आखिर में वो डूबने लगा। वो टीला भी पानी में डूब गया। तो जब डूबने लगा और गोते खाने लगा
बचने के लिए वो कोशिश में लगा हुआ है। हज़रत नूह ने देखा तो हज़रत के इस बयान से आप तमामी हज़रात को बहुत सारे मसले मालूम हो चुके होंगे। अब आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।